بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ حلال جانور بھینس بکری رکھنے والے کو پینڈو اور حرام جانور بلی کتا رکھنے والے کو ماڈرن کہا جاتا ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کو اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جسے ہارنے کا خوف ہے وہ ضرور ہارے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے لکھا، نہ کہ جو لوگوں نے سمجھا۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ چلاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چلاکی میں بدلنے لگے، انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ تمہیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو تم نہیں کر سکتے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ میں آج تک ایسے کسی مضبوط شخص سے نہیں ملا جس کا آسان ماضی ہو۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ خطرناک ہے وہ انسان جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ آج کا سبق: زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔
بہت غرور تھا چھت کو اونچا ہونے پر، جب ایک منزل اور بنی تب وہی چھت فرش بن گئی۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں نے کچھ روز خاموش رہ کر دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، خود ہی آگے بڑھتے چلو، کیونکہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اس لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہیں۔ کاش لوگ سمجھ جائیں، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دو، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا، ٹوٹے دل اور آنسوں کی قدر صرف اسی کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ تم چند لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہو اور شاید کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی، لیکن تمام لوگوں کو تمام عرصے کے لیے بیوقوف بنانا ممکن نہیں۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپٹ کر دی گئی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔